الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالكفر لجي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاة کتب له قیراتا والقیرات مثل احد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کریم آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر بآواز بلند ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اقبالیہ میں ابھی سالانہ امتحان کا سلسلہ ختم ہوا تو اس میں جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی تھی اور جن بچوں نے تکمیل کیا ہے انشاءاللہ ان کو بطور حوصلہ افزائی انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور آنے والے جو معززین ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس بزم میں تشریف لائیں۔ یہ یقیناً بڑی برکت والی اور روحانیت والی یہ بزم ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو مدنی منع جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہیں تو ان کی ہی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس میں کوئی دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے، یہ صرف اخلاص پر مبنی ہے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہی یہ بزم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ استاذ القرہ استاد قاری عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ، جنہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو قاری صاحبان جو اس مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں، قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور قاری اظہر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس المدینہ ملتان ڈویژن کے ذمہ دار قاری محمد عثمان اتاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے دائیں جانب ہمارے مدارس المدینہ جز وقتی شارٹ ٹائم یہاں پر بھی لگتے ہیں، ان کے جو صوبائی سطح کے ذمہ دار ہیں قاری محمد جاوید اتاری صاحب ماشاءاللہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور باقی معززین جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لائے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا، یہ سیکھنے اور سکھانے والے، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین ہے امت میں سے۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید
یہ بڑا ہی برکت والا کلام ہے، اور اس کو جو پڑھنے والا ہے اس پر بھی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں تو نازل ہوتی ہی ہیں، لیکن معاشرے میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے میں بھی اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ حافظ قرآن کی فضیلت میں آیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بروز قیامت بھی اس کی وجہ سے اس کے خاندان والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت فرما دے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو جو دنیا میں پڑھتا ہے اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا بلکہ وفاداری کرتا ہے۔ دنیاوی کتابیں جتنی مرضی پڑھ لی جائیں لیکن یہ قبر میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید واحد ایسی کتاب ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے پڑھنے والے کو، قبر میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص تھا، اس کے تھے 3 بیٹے، 2 بیٹے تو اس کے پڑھائی میں لائق تھے، اور تیسرا بیٹا کچھ وہ پڑھائی میں کمزور تھا۔ تینوں کو اس نے اسکول میں ڈالا، 2 بچے تو آگے بڑھتے رہے، لیکن جو تیسرا بچہ تھا چونکہ وہ پڑھائی میں کچھ کمزور تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اس کے 2 جو بیٹے تھے، ایک ڈاکٹر بن گیا اور ایک انجینئر بن گیا۔ جو کمزور تھا، دنیاوی تعلیم میں اتنی اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، اب اس کے والد صاحب نے بطور سزا اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا کہ یہ تمہاری سزا ہے، اب تم سکول نہیں پڑھو گے بلکہ تم مدرسے میں قرآن پڑھو گے۔ تو بچے کو داخل کروا دیا، وہ بچہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ کوشش کرتے رہے تو بندے کو کامیابی مل ہی جاتی ہے، تو وہ حافظ قرآن بن گیا۔ اور ادھر سے اس کے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اب وہ جو 2 اس کے بیٹے تھے وہ اتنا اس کا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا اس کا خیال وہ حافظ قرآن بچہ رکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جن 2 بچوں پر میں نے سخت محنت کی تھی، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، ان کو میں نے ڈاکٹر اور انجینئر بنایا، وہ میرے کسی کام نہ آئے۔ وہ بچہ جس کو بطور سزا میں نے مدرسے میں داخل کروایا تھا، وہی بچہ میرے کام آیا، اور اللہ پاک نے اسی بچے کی وجہ سے میری بخشش اور مغفرت فرما دی، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھنے والا ہے اس کے والدین کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اس کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وحب نبیکم، اپنے نبی سے محبت۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ اب اپنے نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ جب ہم خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے محبت کریں گے، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کرتے رہیں گے۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اس طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیں گے. مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کنورٹ کریں اپنے بچوں میں اور ہمارے اندر بھی زیادہ ہو. تو جب ہم لباس پہنے تو سنت کے مطابق پہنے اور بچوں کو بتائیں بھی صحیح کہ بیٹا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام لباس اس طرح پہنا کرتے تھے. لباس پہننے کی دعا بھی یاد ہو. جب ہم نے جوتا پہننا ہے تو اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پہنا جائے. جب اتاریں تو پہلے بائیں پاؤں سے ابتدا کریں پھر دائیں پاؤں سے اتاریں. تو یہ ہم خود بھی امپلیمنٹ کریں گے اور بچوں کو بھی بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل تھا، یہ سنت ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے گی. ہمارے پیش نظر آقا کریم علیہ السلام کا طرز عمل ہوگا. کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں، تو کیا کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور بچوں سے کہا جائے کہ بیٹا رکو، پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. کھانا اس انداز سے کھانا سنت مبارکہ ہے. تو یہ ہم بتائیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ حضور کی محبت بڑھے گی. اور الحمدللہ یہ ہمارے مدارس المدینہ جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں ان میں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. دوپہر کو جب کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں دسترخوان لگا کر پھر دعا بھی پڑھائی جاتی ہے اور سنت آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس انداز سے کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے، یہ پانی پینا یہ سنت مبارکہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، میرے اہل بیت سے محبت. اہل بیت سے محبت کیسے ہوگی؟ جب ہم اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے اور پڑھ کر بچوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، ان کی یہ سیرت ہے، انہوں نے اس طرح اپنی زندگیاں گزاری ہیں، انہوں نے اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. جب ہم بتائیں گے تو پھر محبت بھی بڑھے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتلاوت القرآن، اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت. الحمدللہ یہ محبت کا ہی ایک انداز ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے. اپنے بچوں کو تو آپ نے داخل کروا دیا، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو آپ کے دوست احباب ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی یہ سوچ دیجئے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن لازمی بنا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں سے کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور کم از کم ایک بچے کو عالم دین بھی بنائیں. کاش کہ ایسا ہو کہ یہی بچہ حافظ قرآن بھی ہو عالم دین بھی ہو. ایک کی بجائے 2 کو بنائیں، 3 کو بنائیں. بعض ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ وہ اللہ پاک نے جتنی اس کو اولاد عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں اور ان کی سوچ ہے کہ عالم دین بھی بنانا ہے. کیونکہ دنیاوی منصب، جاہ و جلال، عہدہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، لیکن یہ جو قرآن مجید فرقان حمید والا عہدہ ہے، یہ جو عالم دین والا عہدہ ہے، تو انشاءاللہ یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ جائے گا اور ہماری بخشش اور شفاعت بھی کرے گا. تو الحمدللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار برکتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. مختصر وقت میں میں نے چند روایتیں ہی بیان کی ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے تعلیمی نظام، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. مدرسۃ المدینہ میں جو مدنی منا داخل ہوتا ہے تو ایک تو ان کا آن لائن ایڈمیشن کیا جاتا ہے. الحمدللہ جس طرح یہ جدت نظام میں آ رہی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس جدید نظام کے ساتھ چل رہی ہے.
تو آن لائن ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، پھر ان کو جی آر نمبر دیا جاتا ہے، جس طرح اسکول میں رول نمبر دیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی جی آر نمبر دیا جاتا ہے، اور وہ بچے کا مستقل جی آر ہوتا ہے، یعنی کہ مدنی قاعدے میں بھی وہی رہے گا، اگر مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہے، مدنی قاعدے سے نازلۃ القرآن میں آ گیا تو یہی جی آر نمبر، اس کے بعد حفظ القرآن میں آ گیا تو یہی جی آر نمبر، پھر انہوں نے سند کا امتحان اگر پاس کر لیا ہے تو یہی جی آر نمبر ان کا رہے گا۔ تو الحمدللہ یہ جی آر نمبر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صبح کو الحمدللہ دعائے مدینہ ہوتی ہے، جس میں مناجات کی جاتی ہیں، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور تشریف لائیں اور اس روحانی اور پر نور مناظر کی آپ زیارت بھی کریں اور اس دعائے مدینہ میں بھی شامل ہو جائیں۔ دعائے مدینہ کے بعد پھر ہمارے بچے کلاسوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حاضری لگانے کے فوراً بعد پھر اسباق ان کے سنے جاتے ہیں، اور اسباق میں یہ ہے کہ اس میں آپ سرپرستوں کا خصوصی تعاون یوں ہمیں درکار رہتا ہے کہ بچوں کو گھروں میں ہی اسباق یاد کروانے کا عادی بنایا جائے۔ جب بچے اسکول میں پڑھتے تھے تو یقیناً آپ نے ٹیوشن بھی رکھی ہوئی تھی، اور اسکول کا ہوم ورک ٹیوشن میں کیا جاتا تھا، تو اس طرح یہ آپ مینیج کرتے تھے۔ تو مدرسے میں بھی کچھ ہوم ورک دیا جاتا ہے تو یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی زیر نگرانی یہ کام کروایا جائے، ان میں سب کی اور منزل ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اپنی زیر نگرانی یاد کروانا ہوتا ہے۔ بچہ جب پارہ مکمل کر لیتا ہے تو پھر ناظم صاحب قبلہ استاد عبد القدیر صاحب ان کے پاس بچے کو بھیجا جاتا ہے، پھر آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس میں جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ آیا جو بچے نے پارہ مکمل کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، پھر اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے اس کا پارہ شروع کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے ناظم صاحب درجہ جائزہ لیتے ہیں، اس میں ہر بچے کا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ہر بچے کی ایک رپورٹ بنتی ہے کہ اس امتحان میں انہوں نے کتنے نمبر لیے ہیں۔ ہر 4 مہینے کے بعد پھر باہر سے، یعنی کہ باہر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے دوسرے مدرسے کے جو ناظم صاحب ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر آ کر پوری کلاس کا امتحان لیتے ہیں، جس میں مزید ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ اس بچے کی تعلیمی کیفیت کیا ہے۔ ہر 4 مہینے کے بعد امتحان ہوتے ہیں، اور یہ جو امتحان تھا یہ سالانہ امتحان تھا، اینول ایگزامس جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس امتحان کے لیے بھی ہمارے مدارس المدینہ کے جو ناظمین ہیں ان میں سے ناظم صاحب تشریف لائے، اور ان پورے مدرسے کا جائزہ کیا، امتحان لیا، اور اس امتحان میں جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں انشاءاللہ الکریم ان کو یہ تحائف کا سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، جن میں ایک یہ شعبہ جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں اور جہاں پر مدنی منع پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ بوائز، اسے فل ٹائم کہا جاتا ہے، یعنی کہ کل وقتی ہے۔ جو شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں یعنی کہ 2 سے 4 بجے یا 4:30 سے 6:30 بجے وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو بچے جب اپنا حفظ القرآن سند کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہمارا ایک بورڈ بنا ہوا ہے جسے کنز المدارس بورڈ کہا جاتا ہے، تو اس کی سند ایشو ہوتی ہے، اور یہ الحمدللہ گورنمنٹ سے ویلڈ ہے، یعنی کہ یہ سند جب دکھائی جاتی ہے تو گورنمنٹ لیول پر یہ ویلڈ ہے، اور اس پر ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے مدارس المدینہ کی جو تعداد ہے وہ 14,000 سے زیادہ ہے، جس میں بچے اور بچیاں فی سبیل اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس قدر الحمدللہ ہمارا یہ بڑا سیٹ اپ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خرچے بھی یہ لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں بلکہ یہ اربوں میں اس کے خرچے ہیں۔
منتھلی ہمارا جو خرچ ہے وہ 3 ارب سے زیادہ ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ اس میں مخیر حضرات یہ تعاون کرتے ہی رہتے ہیں. تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے اس مدرسے میں بھی ضرور تعاون فرمائیے گا. اس میں الحمدللہ ہمارے 2 اساتذہ کرام ہیں، ایک ناظم صاحب ہیں، اور اس مدرسے کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ ثواب کے لیے اس مدرسے میں تعاون فرمائیں، اور دعوت اسلامی کے لیے بھی آپ دل کھول کر چندہ دیجئے. الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ جو کچھ عرصہ پہلے بنا جسے کہتے ہیں FGRF، یہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے. سیلاب آ جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے، یا کہیں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو الحمدللہ یہ ہمارا FGRF یہ فوری طور پر وہاں پر پہنچتا ہے اور طبی امداد کرتا ہے. ابھی جو فلسطین میں آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. اس پر بھی الحمدللہ ہمارا FGRF کا جو شعبہ ہے وہ امدادی کارروائیاں کر رہا ہے، اور وہاں پر جا کر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا مدنی ہیلتھ سینٹر بھی ہے جو بھی کراچی میں کام کر رہا ہے، جس میں غریبوں کو یا امیروں کو جو بھی ہے وہ علاج کروانا چاہیں تو الحمدللہ ان کو بہت ہی مناسب فیس پر ان کا بہترین علاج بھی کیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی جانب رواں دواں ہے، اور بہت سارے شعبے جو ہیں الحمدللہ پلان میں ہے کہ یہ بھی ہم نے بنانے ہیں. تو بہرحال آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ دعوت اسلامی کون کون سے کام کر رہی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور اللہ پاک ہمارے اساتذہ کو، ناظم صاحب کو، مدنی منوں کو سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کے حافظوں کو مضبوط بنائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ بچے جن کے ہاتھوں میں سارا دن اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، ہم باہر پھرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، ہماری نگاہیں نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہیں. یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ ان کی آنکھیں سارا دن اللہ کے کلام کی زیارت کرتی ہیں. اچھا، پھر ہم کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، کبھی خبریں سنی، کبھی کیا سنا، کبھی کیا دیکھا. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے کانوں کے اندر سارا دن اللہ کے کلام کی آوازیں ہی آتی ہیں. تو پھر ہماری خوش نصیبی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے، ان کو تھپکی دینے کے لیے. جیسا کہ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ
قرآن پڑھنے والا یا علم دین حاصل کرنے والا کوئی بچہ، اسے اگر دنیا میں کسی نے پانی بھی پلایا ہوگا نا، خالی پانی، تو قیامت والے دن وہ بچہ اس کے متعلق بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ کسی نے اسے کپڑے لے کے دیے، کسی نے جوتے پہنا دیے، کسی نے کھانا کھلا دیا، تو علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ قیامت والے دن یہی بچے جو ہے، جس نے دنیا کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، تھپکی دی ہوگی۔ دیکھیں عام طور پر اسکولوں کے اندر یہ ہوتا ہے، کالجوں یونیورسٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پوزیشن حاصل کرتا ہے یا کسی بچے کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں، نمبر آ جاتے ہیں، تو پیرنٹس اور اساتذہ اور دیگر جو ہے وہ کالج یونیورسٹی کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ بناتے ہیں۔ اور بعض تو جن کا یعنی کہ علمی رجحان زیادہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، تو وہ گھروں کے اندر باقاعدہ پروگرامز مناتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے، ہمارے بچے نے اچھے نمبر لے لیے یونیورسٹی سے، تو لہٰذا ہم نے جو ہے نا جی فنکشن رکھا ہے۔ تو جب دنیاوی تعلیم پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آج جو ہے نا آپ کو بلانے کا، آپ کو تکلیف دینے کا، اور ہمارے یہ معزز مہمان اور ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے یہ جو نگران تشریف لائے ہیں، ان کو تکلیف دینے کا واحد مقصد یہی ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ پھر جیسے آپ نے سنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ کا باقاعدہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، پورا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اس نظام کے تحت سال میں 3 امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدرسے کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں نا وہ تو روٹین میں چلتے رہتے ہیں نا، جو باقاعدہ امتحانات کا شیڈول ہوتا ہے جسے ہم سہمائی، ششمائی، نومائی، سالانہ کے نام سے اکثر لوگ جانتے ہیں، تو وہ سال کے اندر 3 امتحانات ہوتے ہیں، جس میں تیسرا اور آخری جو ہوتا ہے نا سالانہ امتحان کہلاتا ہے۔ تو ہمارا ابھی سالانہ امتحان مکمل ہوا ہے، تو اس میں جن بچوں نے اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ ہی ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ بعض سلیکٹڈ بچے ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مخصوص بچوں کے لیے یعنی کپڑے، ان کے لیے شوز، ان کے لیے ٹوپی، ان کے لیے عمامے اور اس قسم کا سلسلہ بنایا ہے۔ تو آج ان مخصوص بچوں تک وہ بطور گفٹ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات وہی آگے کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری طرف سے بچوں کو حوصلہ افزائی ملے گی۔ تو میں بلا تاخیر، چونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور ہم اپنے دیے ہوئے وقت سے کچھ لیٹ بھی ہو چکے ہیں، تو بلا تاخیر میں اس اناؤنسمنٹ کو شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعائیں بھی دینی ہے کہ اللہ پاک ان کو اور ان کے قاری صاحبان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہماری یہاں جو کلاس ناظرہ کی کلاس کہلاتی ہے، اس کلاس سے میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ اچھا، یہاں چونکہ کل نمبر 100 ہوتے ہیں، تو 100 نمبرز میں صاحب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر اسکولوں میں ہوتا ہے نا بھی 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں 70 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے۔ آپ معیار دیکھیں، آپ بھی اسکول ہے اس کی کسی بھی مضمون کے 33 نمبر بچہ لے لے تو پاس ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے کہ جس کے 70 نمبر لے گا تو پھر وہ پاس کہلائے گا، ورنہ وہ فیل کہلائے گا۔ پھر 70 80 ہمارے یہاں پھر کیٹاگری ہوتی ہے، جو 70 والا ہوتا ہے نا ہم اسے بہتر کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 80 یا 80 سے اوپر جس کے نمبر ہوتے ہیں تو ہم اسے ممتاز کہتے ہیں کہ یہ بچہ ممتاز کیفیت میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے 90 یا 90 پلس، 90 یا 90 سے زیادہ والے کو ہم ممتاز مع شرف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو صاحب ظاہر ہے سب بچوں نے تیاری کی ہے، سب بچوں نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، تو یہاں ہم نے جو سلیکشن کی ہے وہ 90 اور 90 پلس والوں کی سلیکشن کی ہے کہ جنہوں نے اس انداز سے نمبر حاصل کیے ہیں، انہی میں پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی نکالے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ ہمارے نگران صاحبان تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے قاری محمد جاوید عطاری صاحب مدرسۃ المدینہ کے ذمہ دار ہیں، صوبائی ذمہ دار ہیں، یہ تشریف لائیں گے، ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔
تو کلاس ناظرہ سے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد ولید بن عبد الرزاق. انہوں نے 100 میں سے 90 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. یہ محمد ولی صاحب تھے. اچھا جو بھی بچہ آیا نا بیٹے, یہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے تاکہ آپ کی یادگار اس کے اندر جو ہے نا جی وہ کیچ ہوتی رہے. تو آپ نے اس طرف منہ کرنا ہے. اس کے بعد تشریف لائیں گے 90 نمبر حاصل کرنے والے محمد شہرام بن سبحان. اس کے بعد تشریف لائیں گے 100 میں سے 94 نمبر حاصل کرنے والے 94 نمبر حاصل کرنے والے داود بن محمد ارشد. اس کے بعد تشریف لائیں گے 94 نمبر حاصل کرنے والے حنین رضا بن عدنان, حسنین رضا بن عدنان. 94 نمبر انہوں نے حاصل کیے. مل کر پڑھتے رہیے. اس کے بعد تشریف لائیں گے 100 میں سے 95 نمبر حاصل کرنے والے عبداللہ بن غلام مصطفیٰ. اس کے بعد تشریف لائیں گے 100 میں سے 96 نمبر حاصل کرنے والے محمد عمر فاروق بن غلام مصطفیٰ. ان کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ بھی آ جائیں ساتھ, آ جائیں. اس بچے نے 100 میں سے 96 نمبر حاصل کیے ہیں. اگلا بچہ آئے گا جی 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے. آئے رانا صاحب تشریف لے آئے. آ جائیں. نہیں آپ بڑی دیر سے انتظار تھا آپ کا. چلیں جی. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جی 100 میں سے 98 نمبر حاصل کرنے والے محمد بن شاہ نواز. محمد بن شاہ نواز. چلیں, یہ ہمارے وہ بچے تھے کہ جنہوں نے کلاس ناظرہ میں سے 90 یا 90 پلس نمبر حاصل کیے ہیں. اب اسی کلاس کے جن بچوں کی پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے, اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں. تو ان کو انعام دیں گے جناب ہمارے مدرسۃ المدینہ شہر سطح کے ذمہ دار جناب قاری عبد الخالق صاحب. وہ تشریف لائیں گے, ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سب سے پہلے جس بچے نے کلاس ناظرہ میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے 100 میں سے 98 نمبر حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں محمد عاشر بن غلام حسین. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اب آپ نے اونچی سبحان اللہ کہنی ہے, میں نمبر سنا رہا ہوں آپ کو. اب جو بچہ جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پوری کلاس میں سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنے والے مبین بن محمد طارق. مل کر پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں کہ یہ قرآن کریم ہے. صاحب ذرا یہ قرہ حضرات علماء حضرات بیٹھے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ عام بکس ہوتی ہیں نا اسکول کی, کالج یونیورسٹی کی جو بکس ہیں, اگر اس میں کوئی سوال آیا ہے تو جواب میں اگر خلاصہ بھی لکھ دیا تو وہ صاحب ظاہر ہے اس کو اوکے کیا جاتا ہے.
لیکن قرآن کریم میں تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا. یہاں تو زبر، زیر، پیش، شد، مد ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ 100 میں سے 100 نمبر لینا کوئی آسان ہے کہ زبر بھی آگے پیچھے نہ ہو، زیر بھی آگے پیچھے نہ ہو، پیش بھی آگے پیچھے نہ ہو، مد بھی پوری کرنی ہے اور پورے ایک انداز اور طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے تو 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی، حالانکہ ہوتا ہے ہمارے ہاں باقاعدہ ایک تعلیم و تربیت ہوتی ہے. جنہوں نے امتحان لینا ہوتا ہے نا جی، ان کے لیے بھی باقاعدہ ایک تعلیم و تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو پہلے جا کے ریلیکس کرنا ہے، تھوڑا انہیں حوصلہ دینا ہے تاکہ پریشان نہ ہوں. لیکن آپ سارے سمجھدار ہیں کہ امتحان تو امتحان ہی ہوتا ہے نا، امتحان کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے جی. پھر ایک باہر سے ایک بندہ امتحان لینے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے اس نے قرآن پاک، اچھا پھر زبانی سنانا، بعض زبانی بھی سنانے والے ہوتے ہیں نا جی، زبانی سنانا پھر 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بہرحال اگلا بچہ جس نے ہماری کلاس میں سے، اس کلاس میں سے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، تشریف لاتے ہیں محمد شاہزیب بن ساجد. ان کے والد صاحب تشریف لائیں جہاں بیٹھے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. چلیں یہ ہماری ایک کلاس تھی. دوسری کلاس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے، بڑی کلاس کہلاتی ہے. تو ہمارے بڑے ذمہ دار بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہماری ڈویژن ملتان سطح کے جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے نگران ہیں محترم مکرم قاری محمد عثمان عطاری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. تشریف لاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر حاصل کرنے والے سمیر بن محمد رضوان. سبحان اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. اس کے بعد تشریف لائیں گے 100 میں سے 91 نمبر حاصل کرنے والے. یہ حفظ کی کلاس ہے. 91 نمبر حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں عبد المنان بن عبد الرشید. والد صاحب آئے ہوئے ہیں، تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. اس کے بعد 100 میں سے 91 نمبر حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں فرحان بن رمضان. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں 100 میں سے 92 نمبر حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں محمد فیضان بن اسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. اس کے بعد اس کلاس میں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کی پوزیشن حاصل کی ہے، اب ان بچوں کو دعوت دی جائے گی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. تو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے 100 میں سے 95، حفظ کی یہ سلسلہ ہے، زبانی سنانے والے یہ بچے ہیں. 100 میں سے 95 نمبر حاصل کرنے والے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں محمد منیب بن راشد. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر لے کر پوری کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد نوید بن بشیر احمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں اس کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے
100 میں سے 96 مارکس حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں محمد دانیال بن احمد رضا. ان کے والد صاحب بھی تشریف لے آئیں صاحب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد مدرسہ سطح پر پوزیشن ہے جنہوں نے پورے مدرسے کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹاپ کیا ہے. تو تقریباً کم و بیش 100 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ان 100 میں سے 3 پوزیشنیں ہیں. تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہے. تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا. ہمارے ہاں ایک انجمن ہے، انجمن سرکار مدینہ کے نام سے، جس کے تحت ہر سال جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر محفل میلاد اور تقسیم انعامات کا. تو اس کے ناظم اعلیٰ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں جناب بھائی یوسف اقبال نقشبندی صاحب، اقبال یوسف نقشبندی صاحب. وہ تشریف لائیں گے، ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. 100 میں سے 98 نمبر لے کر پورے مدرسے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں محمد حاشر بن غلام حسین. ان کے والد صاحب بھی ساتھ تشریف لے آئیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پورے مدرسے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے پورے اس ادارے سے، اور آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے، 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنے والے دوسری پوزیشن تشریف لاتے ہیں محمد مبین بن محمد طارق. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد. آپ دیکھیں بچے کا قد کاٹ دیکھیں، بچے کی صحت دیکھیں. ان کے بھائی تشریف لائیں ساتھ جو آئے ہیں. بچے کا قد کاٹ دیکھیں، صحت دیکھیں، اور پھر کام دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان سے کام کتنا بڑا لیا ہے. ایسی 100 میں سے 100 نمبر، پھر پورے مدرسے میں دوسری پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ. اس کے بعد جس نے پورے مدرسے میں ٹاپ کیا ہے اس کی باری ہے. اب وہ تشریف لاتے ہیں، اور 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. تشریف لاتے ہیں شاہ زیب بن ساجد. اذکر اللہ 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 چلے ماشاءاللہ. بہت شکریہ اقبال بھائی، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ مخصوص بچے ہم نے سلیکٹ کیے سے مدرسے میں سے، کلاسوں میں سے، کہ جن کو ضروریات کی چیزیں دی جائیں، تو ان کے لیے اسپیشلی سلسلہ بنایا ہے، یعنی سردی کے موسم کے اعتبار سے. اور اس میں جو آپ بیگز دیکھ رہے ہیں نا، شاپر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بعضوں کے ہاں اس کے شوز بھی ہیں، ان میں مدنی بیگ بھی ہیں، بعضوں کے شاپر میں سوٹ بھی ہیں، اس کے اندر کپڑے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے امام شریف بھی ہیں اس کے اندر. یعنی وہ مخصوص جس اس کا سلسلہ بنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اس ادارے کی جو متصل مسجد ہے، اور ہمارے اس مدرسے کے جو نگران صاحب ہیں، ہمارے مسجد کے امام و خطیب علامہ مولانا قاری محمد ہاشم صاحب، اب یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. ان بچوں کو بلایا جا رہا ہے. تشریف لاتے ہیں محمد عثمان بن محمد رمضان. آپ زور سے کہیں سبحان اللہ. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں خبیب بن عمران. اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد ثاقب بن محمد حمید. اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد احمد بن محمد طارق. اس کے بعد تشریف لائیں گے اسد قیصر. اسد قیصر. چلے اس کے بعد آئیں گے محمد عثمان بلال. محمد عثمان بلال.
صلی اللہ علی محمد صلی اس کے بعد تشریف لائیں گے عبد المعیز دلاور. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. اس کے بعد تشریف لائیں گے حافظ نور الحسن. حافظ نور الحسن صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد شعیب بن محمد شوکت. صلی اللہ علی محمد صلی. اس کے بعد آئیں گے محمد جنید بن سعید احمد. حافظ محمد جنید بن سعید احمد, ان کے والد صاحب بھی ہیں, آ جائیں صاحب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد سہیل بن شاہد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. اس کے بعد تشریف لائیں گے جی عبد المقید بن ندیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مہربانی کر سے اللہ آپ کو مزید صحت و عافیت نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. یہ سلسلہ تھا جی. اب صاحب ظاہر یہاں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں تو یہ ساری بہاریں انہی کے دم سے ہیں نا جی. وہ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور سلسلہ مسلسل جو ہے نا جی. پھر صاحب ظاہر ہے ایک کام ہوتا ہے جو روٹین میں چلتا ہے, پھر جب امتحانات کا سلسلہ آتا ہے تو دیکھیں ہر ادارے میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میری کلاس کا رزلٹ اچھا آ جائے, تو پھر اسپیشلی طور پر وہ کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے قاری غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, عام دنوں میں یعنی ہماری مدرسے کی جو روٹین کی ٹائمنگ ہے نا وہ 8 بجے ہے, 8 بجے کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. آج کل ہم نے چونکہ موسم کے اعتبار سے 8:30 بجے, یہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے موسمی اعتبار سے, ورنہ روٹین 8 بجے کی ہے ہماری. تو اب جیسے قاری صاحب امتحانات کے ڈیٹ شیٹ آئی ہمارے پاس, تو قاری صاحب نے 7 بجے کلاس لگانا شروع کر دی. یعنی اسپیشلی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ چلو میری کلاس کا رزلٹ اچھا ہو جائے, محنت زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض قاری صاحبان ہمارے ہاں جو چھٹی کا ٹائم ہے وہ 4 بجے کا ہے, بعد تھوڑا سا اس سے لیٹ کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار کلاس کا رزلٹ اچھا بن جائے. تو ان کی محنت ہوتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے, اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ان کی بھی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہم نے کچھ بنایا ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں, مدرسے مسجد کے متولی بھی ہیں, اور جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب رانا محمد حنیف صاحب. یہ تشریف لائیں گے, ہماری قاری صاحبان کو تحفے پیش کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, اور مزید دعائیں بھی دیں گے کہ اللہ ان کو مزید ہمت اور برکتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے کلاس ناظرہ کے استاد جناب قاری محمد اظہر اتاری صاحب یہ تشریف لائیں گے, اپنا تحفہ وصول فرمائیں. اذکر اللہ 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 اللہ. اس کے بعد تشریف لائیں گے ہماری کلاس حفظ کے استاد جناب قاری غلام مصطفیٰ مہروی صاحب, یہ رانا صاحب سے اپنا تحفہ وصول فرمائیں گے. اذکر اللہ 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 اللہ. اس کے بعد جو ہے نا جی, چونکہ مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں, مدرسے کے نگران بھی ہیں, دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں, دعائیں دیتے رہتے ہیں, استادوں کی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, تو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا گفٹ ان کے لیے بھی بنایا ہے, تو رانا صاحب پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد ہاشم صاحب. اذکر اللہ اسی طرح ہی جو ہمارے نگران صاحبان تشریف لائے ہیں
اپنے شیڈول کے اعتبار سے یہ وقتاً فوقتاً جب شیڈول ہوتا ہے آتے ہیں، ہماری استادوں کی بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، طریقہ کار جو نیا نظام اپڈیٹ ہوتا ہے تو وہ ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں، پھر بچوں کی حوصلہ افزائی، قاری صاحبان کی حوصلہ افزائی، یہ سارا صاحب ظاہر ہے ایک پورا ایک جیسے ایک چین سسٹم ہوتا ہے نا، تو دعوت اسلامی کے یہ نظام چین سسٹم ہے. تو ہم نے ان کے لیے بھی اولا تو یہ کہ ان کی مہربانی کہ اتنے قیمتی وقت میں سے، کیونکہ ہمارے جو قاری عثمان صاحب ہیں اور قاری جاوید اتاری صاحب ہیں، یہ رات جو ہے نا جی جلال پور پیر والا ہفتہ وار اجتماع لائیو تھا وہاں سے، اور تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے وہ ختم ہوا ہے. تو وہاں سے راتوں رات یہ واپس آئے صرف ہماری ریکویسٹ پر، کہ ہم نے صبح ان کو دعوت دی ہوئی تھی، تو ان کی مہربانی ہے آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم نے چھوٹا سا گفٹ ان کے لیے بھی رکھا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے شہر سطح کے جو ہمارے نگران ہیں جناب قاری عبدالخالق صاحب، وہ تشریف لائیں گے، رانا صاحب ان کو تحفہ پیش فرمائیں گے. اذکر اللہ 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 اللہ. اس کے بعد ہمارے جو ملتان ڈویژن سطح کے ہمارے جو نگران ہیں، جن کا میں نے بتایا کہ رات کو جلال پور پیر والا میں تھے، وہاں سے لیٹ فارغ ہوئے، پھر راتوں رات ہی واپس تشریف لائے تاکہ یہاں پہنچ سکے. تو تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد عثمان اتاری صاحب. اذکر اللہ 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 اللہ. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جی ہمارے صوبائی سطح کے ذمہ دار جناب قاری محمد جاوید اتاری صاحب. یہ بھی رات کو وہیں تھے، مہربانی ان کی تشریف لائے ہیں قاری محمد جاوید اتاری صاحب. اذکر اللہ 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 تو یہ چھوٹا سا ہمارا سلسلہ، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ تھا جو ہم نے بنایا ہے. اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ نے یہی تشریف رکھنی ہے، کیونکہ تھوڑا سا لنگر کا سلسلہ بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں. آج جمعہ کے دن ہے، ہر بندے کی مصروفیت کا وقت ہوا، پھر سردی آج ایک دم تیز ہو گئی. تو بہرحال آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ماشاءاللہ بہترین حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہوگا. تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ مزید جو ہے بچوں میں مزید نکھار پیدا ہو، جوش و جذبہ مزید بڑھے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو مزید اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا ہے. الحمدللہ اس مدرسے کے جو ناظر صاحب ہیں، ساری کاوشیں ساری کوششیں انہی کے دم قدم سے ہیں. جس انداز سے وہ ماشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں اساتذہ کرام کو، اسی انداز سے پھر اساتذہ کرام بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ معیار جو ہے ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کا پڑھائی کا جو لیول ہے، الحمدللہ یہ بہت بہترین ہے، بہت اچھا. الحمدللہ اس کا جو معیار ہے تعلیمی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی الحمدللہ. تو یہ سارا جو صحرا ہے وہ الحمدللہ یہ ہمارے استاد القدرہ قاری عبدالقدیر صاحب کے سر جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی ہمارے قاری صاحبان نے ایک گفٹ کا اہتمام کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ قاری جاوید صاحب، رانا حنیف صاحب یہ اپنے دست مبارک سے اذکر اللہ 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 جلوہ
لاکھوں سلام جس خدمت کے قدسی کہے حضرت مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ سلام 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 علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے ہمارے بھائی چل کر ہیں اللہ ہر قدم کے بدلے ان کو نیکیاں عطا فرما جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جو یہاں بچے پڑھتے ہیں اللہ ان کو جلدی جلدی حافظ قرآن بنا دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اللہ کریم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یہاں کے ناظم صاحب اساتذہ کرام سب کی عمریں دراز فرما ان سب سے آخری سانس تک دین مصطفیٰ کی اللہ کریم خدمت لے لے ہم سب کی آمین کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین